کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال نامے تولے جائیں گے، ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، ان کی نیکیاں کم ہوں گی، تو ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ نبی کریم فرماتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، اپنی گناہوں کے برابر سزا ان کو ملے گی، اپنے گناہوں کے برابر وہ سزا حاصل کریں گے۔ اس کے بعد گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھیں، لیکن شرط صرف ایک تھی، چھوٹی سی، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھا ہوگا۔ اس توحید کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ اپنے گناہوں کے برابر سزا حاصل کر لیں گے، اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، وہ کوئلے کی طرح کالے ہوں گے۔ نبی کریم فرماتے ہیں پھر ان کو دوبارہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ صرف شرط یہ ہے کہ وہ توحید والے ہوں گے، شرط یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی ہوگی، کبھی کسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں ایک نہر ہے، وہ اس کے اندر جب ڈبکی ماریں گے تو دوبارہ سے وہ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ منزلیں، یہ مراتب ہوں گے کن کن لوگوں کے؟ جن کے جتنے اعمال ہوں گے، جس کے عمل کم ہوں گے وہ اتنا زیادہ پریشان ہوگا، جس کے عمل زیادہ ہوں گے وہ اتنا زیادہ خوشحال ہوگا، اتنا زیادہ خوش ہو رہا ہوگا، وہ چلا رہا ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا کیا جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا چیز؟ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا وہ کہے گا لوگوں دیکھو، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، مجھے عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، مجھے یقین تھا۔ قرآن میں سورہ حاقہ میں اللہ فرماتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا محاسبہ اچھا ہوگا، اور میرے ساتھ اچھا ہوا۔ کیوں؟ میں نے دنیا میں نیک عمل کیے تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا۔ اور جو انسان دنیا میں رب کا باغی نافرمان ہوگا میرے بھائیو دوستو، وہ اپنے اعمال پہ افسردہ ہوگا، وہ اپنے یوم یفر المرء، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انسان بھاگے گا من اخی، اپنی بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے اس دوست سے جس کے پاس وہ مصیبت میں جایا کرتا تھا، وہ اس سے بھی دور بھاگے گا، صرف کس لیے؟ کہیں یہ نہ ہو یہ مجھ سے نیکی مانگی۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے، اپنی اپنی گناہوں کے حساب سے آزمائشوں میں اور سزاؤں میں مبتلا ہوگا۔ ممات فقط قام قیامت ہو، نبی کریم فرماتے ہیں جو انسان مر گیا اس کی قیامت قائم ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو جب پوری دنیا مرے گی اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی، نہیں، اس کی قیامت قائم ہو چکی ہے، اس کے حساب اور اعمال نامے کے جزا اور سزا کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اگر میں اللہ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دکھا دے کہ مردے کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے، لیکن اگر میں دعا کروں اور تم دیکھ لو تم پھر قبروں میں مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تمہارا رونا شروع ہو جاؤ گے اگر تمہیں پتہ چل جائے کیا چیز کہ مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم نے فرمایا۔ تیسری جگہ فرمایا نبی کریم نے مردے کو جب عذاب دی جاتا ہے گناہگار کو، دنیا وما فیہا کے اندر ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے الا الثقلین، سوائے جن اور انسان کے، ہر چیز انسان اور جن کے علاوہ اس گناہگار کی سزا اور چیخ و پکار کو سن رہی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جنت میں داخل ہو گیا، جو جہنم سے بچ گیا، کامیاب ہوئی۔ حشر کے میدان میں نبی کریم نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پسینے ان کے ٹخنوں تک ہوں گے، کچھ کے گھٹنوں تک ہوں گے، کچھ اپنے کولوں تک، کچھ کندھوں تک، اور کچھ پورے کے پورے اپنے ہی پسینوں میں تیر رہے ہوں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے 100 حج کر لیے؟ نہیں۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے 100 لوگوں کو شادیاں کروا دی؟ نہیں۔ کامیاب وہ ہے جس کی ایک نیکی سے رب راضی ہو جائے، جس کی ایک نیکی سے اللہ راضی ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ نبی کریم کی حدیث صحیح ترین ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے
کہ بڑے بڑے اعمال ہوں گے. تہامہ پہاڑ مکہ میں موجود ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے. فرمایا اس سے بھی بڑی بڑی نیکیاں لوگ لائیں گے، لیکن وہ پھر بھی جہنم میں جائیں گے. وجہ کیا ہوگی؟ وہ تنہائی میں جاتے ہیں، ہر وہ گناہ جس کو رب نے حرام قرار دیا ہے وہ حلال کر دیتے ہیں. سوچیں میں آپ محاسبہ کریں کہ ہم گناہ کرتے ہیں یا نہیں. تو میرے بھائیو دوستو، پل صراط سے گزرتے وقت اماں عائشہ کو نبی کریم نے کہا، اے عائشہ، اس پل صراط سے گزرتے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے. سب کو ہر ایک اپنے عمل کے محاسبے کے پیچھے پڑا ہوگا، نفسی نفسی میں ہوگا. اور ایک محمد رسول اللہ بھی ہوں گے. فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ مجھے میرے رب نے فرشتہ بھیجا اور کہا کہ اے محمد، آپ چاہو تو میں آپ کی آدھی امت کو بخش دوں، یا آپ شفاعت چاہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں نہیں، مجھے آدھی امت نہیں، مجھے شفاعت چاہیے. اور نبی کریم فرماتے ہیں مجھے امید ہے میں اپنی آدھی سے زیادہ امت کو سفارش کر کے جنت کی طرف لے کے جاؤں. لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو پکے جہنمی، جو رب کے نافرمان باغی ہو، بلکہ یہ وہ ہوں گے جو رب کے فرما بردار ہیں، رب کے ماننے والے ہیں، لیکن گناہ گار ہیں. غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ ان کو بخش دے گا. جس طریقے سے حافظ قرآن 10 لوگوں کی سفارش کرے گا، جس طریقے سے اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والا 10 لوگوں کی سفارش کرے گا. تو میرے بھائیو دوستو، پل صراط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترین حدیث ہے، بریدہ اسلمی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو مسجدوں کی طرف اندھیروں میں چل کر آتے ہیں، اے بریدہ ان کو تو خوشخبری دے دے. کس بات کی؟ بن نور التام یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ان کو پورا کا پورا نور ملے گا، ان کو روشنیاں ملے